الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آئیے آج ہم سب جائزہ لیں اپنے اپنے دلوں کا کہ ہمارے دل میں اس آیت کریمہ کا کیا مقام ہے، ہم نے کتنا اسے سمجھا ہے اور اس کے مطابق کس قدر ہم اپنی زندگی گزارنے میں آج تک کامیاب ہوئے ہیں. اسے محاسبہ کہا جاتا ہے. بہت اہم ہے یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں. جو اپنا محاسبہ نہیں کرے گا وہ یقیناً خسارے میں ہوتا ہے. ایک تاجر اگر وہ ہر روز شام کو یہ نہ دیکھے کہ میں نے کیا کمایا، میں نے کیا کون سی چیز کتنی لائی تھی، قیمت کیا تھی، خرید کیا تھی اور بیچ کر میں نے کتنا کمایا، اگر روزانہ نہیں تو مہینے پہ تو ضرور اس بات کا حساب لگاتا ہے. ہمیں یہ جو جمعہ کا دن دیا گیا ہے، ہفتہ، ہم اس دن پورے ہفتے کا حساب لگاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا کیا، اللہ کے احکامات کا کتنا پاس و لحاظ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا کتنا خیال رکھا. بہرحال آئیے ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلی والی آیت میں کچھ نشانیاں ہیں جسے آیت الآیات کہا جاتا ہے. اللہ کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اللہ کریم کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں. کچھ چیزوں کی طرف دھیان دینے کا ہمیں حکم ہے. اس کے بعد اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، اس اعتبار سے اللہ کو سمجھنے کے بعد بھی، جو اللہ کی قدرت کو جان گیا، اللہ کو پہچان گیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے اس کے باوجود جو اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہے، اللہ ہی کا کھاتے ہیں، اللہ ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے،
کہ ہم بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود انسانوں میں ہی کچھ انسان ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور بھی اللہ کے ہمسر ٹھہرائے ہیں، جنہوں نے اللہ کے برابر کچھ اور انسانوں کو یا جانوروں کو یا اللہ کی کسی مخلوق کو انہوں نے اللہ کے برابر درجہ دے رکھا ہے، اللہ کا ہمسر ٹھہرایا، یحبونہم، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے تھی، جیسی محبت اللہ سے ہونا چاہیے تھی ویسی محبت یہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ مخلوق میں سے کچھ چیزوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے، یعنی سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں وہ اللہ کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش ان لوگوں کو، ان ظالموں کو سوجتا، سمجھ آ جاتی اس بات کی جس بات کی انہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ دیکھیں گے اذ یرون العذاب، جو چیز سمجھنے والے ہیں یہ عذاب دیکھ کر کاش وہ چیز آج ہی انہیں سمجھ آ جاتی۔ کیا چیز ہے وہ؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ، پوری طاقت، ہر طاقت، مکمل طاقت کا مالک اگر ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اور یہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی جاننے والے ہیں وہاں کہ وہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ذرا محبت رواں ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی جھلکتی ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ کاش ان ظالموں کو پتہ چلتا جو اللہ کے برابر کسی اور کو مقام دیتے ہیں، جو اللہ کا حکم توڑ کر کسی اور کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھایا ہوا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کر کہیں رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، کہیں کسی رشتہ دار کا حکم مانتے ہیں، کہیں کسی لیڈر کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کاش انہیں پتہ چلتا وہ چیز جو چیز انہیں پتہ چلے گی عذاب دیکھ کر، اس وقت جانیں گے یہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں تو یہ نصیحت حاصل کریں گے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر فائدہ اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا، وہاں تو انہیں پورا پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیسا عذاب دیتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کے سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا سارے رابطے کٹ جائیں گے، سارے اسباب کٹ جائیں گے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ رونا چاہتے وہ روئیں گے، لیکن رونا دکھانا چاہتے اللہ کو، اللہ تعالیٰ نہیں دکھے گا، روتے رہو۔ اب کوئی آپ کی ماننے والا یا سننے والا نہیں ہوگا، تمام اسباب کاٹ دیے گئے۔ یہاں کس انداز سے اور محبت کے ساتھ ذرا اچھی طرح سے دل کھول کر سنیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ مجھے کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اور بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اس آخرت میں
ابدی پریشانی سے بچ سکتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا آپ نے؟ کچھ ہدایات ہمیں دی گئی۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ہم کتنا ناراض کرنے والے ہیں رب کائنات کو۔ رب کائنات پھر بھی ہم پہ کرم فرمائی کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں خوشیاں عطا کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے ہیں کہ ہم مسلسل ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اور کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں اللہ سے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سوری کے اندر اللہ تعالیٰ سے مجھے شکر، زبان سے بہت شکر ہم ادا کرتے ہیں، زبان سے بہت تعریفیں ہم کرتے ہیں اللہ کی، اس میں شک نہیں، لیکن جب عمل کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں ہم بالکل اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ یہ جھوٹی محبت ہے، ایسی محبت سے نفرت ہے اللہ کا، اور ایسے انسانوں کے لیے تو دوہرا عذاب ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ہم زبان سے کہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، عمل سے مخالفت کریں، زبان سے ہم کہیں ہم توحید کے علمبردار ہیں، عمل سے ہم شرک کریں، زبان سے ہم کہیں کہ ہم دین حق سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل سے دین حق کی مخالفت کرتے رہیں، یہ تو بہت ہی برا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ہی بری چیز ہے، یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے یہاں کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اب سب نے سنا ہوگا۔ وہ حج کو جا رہی تھی تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا، ان کو دیکھ کر ان سے کہا کہ یا حاضی انا احبک، اے فلاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ جو حضرت رابعہ تھی انہیں دیکھا اور اس کے بعد کہا ان لی اختن، میری ایک بہن ہے، میری ایک بہن ہے، ان لی اختن، میری ایک بہن ہے، ہی احسن منی، وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، وہی وراءک، اور وہ آپ کے پیچھے ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سے زیادہ حسین ہے میری بہن، وہ جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا، جو اس نے پیچھے دیکھا تو رابعہ بصریہ نے اسے تماچا مارا، کہا آپ تو فوراً اس چھوٹے سے امتحان میں ناکام ہوئے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم حسن سے محبت کرتے ہو۔ جو ہی تم سے کہا گیا کہ وہ حسین ہے اور تمہارے پیچھے، فوراً تم نے اس کو تکنا شروع کیا۔ وہ جو شخص تھا اس نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا، وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو یہ تو ایک مخلوق ہے، مخلوق سے میں نے جھوٹ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مخلوق سے اتنا جھوٹ بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے ذلیل ہونا پڑا، مجھے رسوا ہونا پڑا۔ اور جب میں خالق سے، اپنے مالک سے جھوٹ بولوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تکتا رہوں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، تو میں کتنا رسوا ہو جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کتنا ذلیل کر دے گا دنیا اور آخرت۔ یہ تو مخلوق سے جھوٹ بولنے کا انجام ہوا۔ یہ جو مخلوق سے میں نے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا، اللہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کروں گا تو کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی، کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج تو ہمارا حال یہی ہے، ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر ہمیں مال سے محبت ہے، ہمیں عیال سے محبت ہے، ہمیں گاڑی سے محبت ہے، ہمیں عہدے سے محبت ہے، ہمیں رشتہ داری سے محبت ہے، ہمیں رسموں سے محبت ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، کیسے آتا ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس چیز سے محبت ہے۔ یہ بہت بڑا دوگلا پن ہے، بہت ہی بڑا
ہم کہیں گے زبردست قسم کی منافقت ہے یہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب بھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم پلٹ کر آ جائیں، التائبون، پلٹ کر آ جائیں، واپس آ جائیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں۔ بار بار پلٹنے والے اللہ نے کہا ہے کتنا محبوب رکھتا ہے اللہ ان کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ایک شاعر نے کہی ہے، دل کو جانا، دل کو جانا اے حسن، سمجھا بجھا کے لائے تھے، دل کو جانا سے حسن، سمجھا بجھا کے لائے تھے، سمجھا بجھا کر دل ہمیں کوئی جانا لے چلا۔ تو سوچے آپ کہ ہم نے سمجھا بجھا کر جانا سے دل کو لایا تھا، محبوب سے، لیکن دل ہمیں پھر سمجھا بجھا کر کوئی جانا لے چلا۔ جانا محبوب کو کہتے ہیں، اور تصوف میں محبوب حقیقی کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو۔ ہم نے اللہ سے موڑا تھا منہ سمجھا بجھا کر، کس انداز سے؟ کبھی مال کے لیے، کبھی حسن کے لیے، کبھی کسی عہدے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہم نے اللہ سے رخ موڑا تھا، لیکن محبت ایسی ہو کہ دل ہمیں پھر واپس لے چلے کوئی جانا، یہ محبت ہے۔ یعنی بار بار ہم سے خطائیں ہوں مگر ہم پھر واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑے محبوب ہیں اللہ کو ایسے مومنوں کو خوشخبری سناؤ، سورہ توبہ میں، التائبون، بار بار پلٹ کر آنے والے۔ توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، کسی نے سمجھایا بجھایا، لے لیا ایک اپنی طرف، لیکن پھر خیال آ گیا کیونکہ دل میں بسا ہے یار، پھر کوئی جانا واپس۔ یہاں دل کی بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مقدس میں دل ہی کو خطاب کیا گیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر یہ ان سے سوچتے نہیں۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ سوچنے کا کام تو دماغ کرتا ہے، تو یہ دل کی بات کیوں آ گئی یہاں پہ؟ اس کا جواب ایک تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا ہے وہ بھی تو ہے کہ مرکزی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو دماغ ہی مرکزی جگہ ہے، اسی کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، کچھ لوگوں نے ایسا کہا، لیکن اصل میں دل اس لیے کہا گیا ہے بار بار قرآن پاک میں کیونکہ یہ روح کا مقام ہے، روح یہیں پہ رہتی ہے، روح کا اصل مقام یہی ہے۔ ہم نے روح کو اور جان کو ایک چیز سمجھا ہے، جان الگ چیز ہے، روح الگ ہے۔ جان پیڑ پودوں میں بھی ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی ہے، روح ان میں نہیں ہے۔ جان جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اسے بھی جان ہوتی ہے، لیکن روح 120 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے، اور تب تک بھی زندہ ہوتا ہے، تب تک بھی اس میں جان ہوتی ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں جب 120 دن کا بچہ آتا ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، کیونکہ روح بہت پہلے بنائی گئی ہے، تخلیق کی جا چکی ہے۔ جب سے یہ مادی دنیا وجود میں آئی، جسے آپ بگ بینگ کہتے ہیں، جو بگ بینگ ہوا 13.6 بلین ایئرز پہلے، آج سے پہلے 13.6 بلین ایئر وہ بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا ہے، یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس سے بھی پہلے، بہت پہلے ارواح کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب ان سے پوچھا تھا الست بربکم، سب نے کہا تھا بلا۔ گویا روح کا مقام دل ہے، تو یہ دل ہی کے بارے میں قرآن بار بار ہدایت دیتا ہے کہ اس کی فکر کرو، اس دن وہی کامیاب ہوگا۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قلب سلیم لے کر آئے، جس نے دل کو سلامت رکھا ہوگا، اسے گدلا نہیں کیا ہوگا، اسے خراب نہیں کیا ہوگا غیر اللہ کی محبت سے۔ تو یہ محبت کا میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ ایسی محبت ہو اللہ سے، اگر کبھی لے جائے کوئی بھی چیز سمجھا بجھا کر آپ کو، فوراً واپس آ جائے، جو بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا تھا۔ التائبون، پلٹ کر آنے والے، العابدون، بندگی کرنے والے اللہ کی، الحامدون، یہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اللہ کی، الراکعون، جھکنے والے اللہ کے سامنے، الساجدون، سجدہ کرنے والے،
الآمرون بالمعروف، پھر یہیں پہ رکنے والے نہیں، اوروں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والے، انہیں بھی سیدھا راستہ دکھانے والے، سیدھی اور سچی بات ان تک پہنچانے والے۔ الآمرون بالمعروف، یہ کرو، والناہون عن المنکر، یہ مت کرو، جو بری بات ہے ان سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرنے والے۔ اللہ جس حد تک جانے کی اجازت دے وہاں تک جا سکتے ہیں، وہاں سے آگے نہیں جانا ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے ہی مومنوں کو خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری ہے مگر ایسے ہی مومنوں کے لیے۔ ایسا آج ہم ذرا اچھی طرح سے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ممکن ہے آج ہم میں سے کچھ ہیں کل ہوں یا نہ ہوں، واپس جانا ہوگا اللہ کے پاس، تو وہاں تو ہم سے پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے ہو، کیسی محبت لے کر آئے ہو۔ وہی محبت کہ محبت کا دعویٰ تو اللہ سے، اور نافرمانی اللہ کی دن دہاڑے، نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن دہاڑے، انتہائی بے غیرتی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہم کرتے رہیں اپنے عمل سے، اور پھر کہتے رہیں ہم کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو واپس آ جانا ہوگا، شرمانا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دربار میں، اس کی بارگاہ میں کبھی بھی دیر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ جائیے آپ، اس کی رحمت جو ہے وہ ہے بے پایاں رحمت۔ الرحمن، بڑے بڑے گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے کہ آ جاؤ واپس، اور اللہ کی رحمت ہی سے تو ہمیں امید ہے، ورنہ ہمارا عمل، ہماری کرتوت کیا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، کتنی ناراضگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ ہماری اس زندگی کا سلسلہ کاٹ نہیں دیتا کہ تم نے مجھے بہت ناراض کیا، تمہاری رگے گردن کاٹ دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت عفو اور درگزر کرنے والا مولا بار بار ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اب اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ڈٹائی کے ساتھ ڈیٹھ بن کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی ہوگی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹوکتے رہتے تھے میرے معاویہ کے دور میں، جب بہت مال آ گیا ان کے پاس، لیکن ابو ذر غفاری بڑی نفرت کرتے تھے اس چیز سے، ان میں اس کی جائز ہے کہ مال رکھا جائے، اگر اس سے زکوٰۃ نکالی جائے جمع کر کے بھی انسان رکھ، لیکن ان کی کچھ عقیدت ہی اور تھی، اللہ سے اتنی محبت تھی۔ اور پھر انہیں جب نکالا گیا، شہر بدر جسے کہا جاتا ہے، شہر بدر کرنا، اور ایک بے آب و گیا جگہ تھی جہاں وہ رہے، جہاں کوئی نہیں تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، جب غزوہ تبوک میں وہ آ رہے تھے، ان کے پاس اونٹ نہیں تھا، اس وقت اعلان کیا تھا حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آج کی اس جنگ میں جو شریک نہ ہو وہ منافق ہے۔ کیٹاگوریکلی صاف الفاظ میں بتا دیا کہ جو لوگ نہیں آئے تھے ان میں یہ بھی تھے۔ جب ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا تھا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی ابو ذر ہونا چاہیے۔ وہ پیدل آ رہا تھا 700 کلومیٹر دور غزوہ تبوک کی طرف، اور صحرا میں سے گزرنا تھا، اونٹ نہیں چل رہا تھا، پھر اس نے وہ ساما اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد دیا اور پیدل چل دیا۔ اللہ سوچے محبت،
ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ 700 کلومیٹر چلنا ریگستان میں سے ہو کر، بیچ میں ریگستان تھا، لیکن وہ چلتے 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 جب دیکھا، کہا کہ یہ ابو ذر ہی ہونا چاہیے، اور ابو ذر ہی تھے وہ۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ اکیلا آ رہا ہے ابو ذر، مرے گا بھی تنہا، تنہائی میں، یہاں کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور جب اسے شہر بدر کیا گیا تھا، اس کی بیوی ساتھ تھی۔ جب موت کا وقت قریب آیا، بیوی رونے لگی۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا کون دے گا آپ کو یہاں پہ کفن وغیرہ، یہاں تو کوئی ہے نہیں، میں تنہا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہا پریشان مت ہو جاؤ، حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کی ایک جماعت گزرے گی، وہ غسل بھی دے گی، کفن بھی پہنائے گی، جنازہ بھی پڑھے گی۔ کہا تم صرف اتنا کر لینا کہ مجھے فلاں جگہ راستے میں رکھ دینا، بس۔ ایسا ہی کیا۔ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں تو وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، روتے ہوئے دیکھا اس بڑھیا کو، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو ذر ہے۔ تو ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پوری وہ بات یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ ان کی موت ہوگی جہاں کوئی نہیں ہوگا، اور ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، وہ انہیں کفنانے اور دفنانے کا کام کرے گا۔ ان کی چیخ نکل گئی ابو ذر۔ ذرا سوچے آپ کہ اللہ کی محبت میں وطن کو چھوڑنا بھی کوئی بڑی بات انسان نہیں سمجھتا ہے، اپنی جان دینا بھی بڑی بات نہیں سمجھتا، اور آج ہم اپنی چھوٹی سی سوچ کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے بھی، ہم تھوڑے سے مفاد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے۔ ہم آج تہیہ کر لیتے ہیں، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے محبت کا حق ادا کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو کہا گیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ کوئی بھی چیز ہمیں ہٹا لے، ہم واپس آ جائیں التائبون، توبہ کرنے والے، پلٹ کر آنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔